حاتم تائی آخر یہ کون تھا؟ کیا یہ واقعی حقیقی انسان تھا یا کوئی خیالی کردار؟ کیا یہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا سخی تھا؟ اور کیوں آج 1500 سال بعد بھی حاتم کی سخاوت مشہور ہے؟ یہ کیا واقعی دنیا کا سب سے بڑا سخی تھا؟ کیا حاتم نبی کریم سے ملا تھا؟ آپ نے حاتم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور حاتم کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سب اور حاتم تائی جیسے دنیا کے سب سے بڑے سخی کے بارے میں سب کچھ جانیے آج کے خاص موقع کی اہم ویڈیو میں، جو کہ ہم لائے ہیں بطور خاص آپ کے لیے۔ تو چلتے ہیں صحراؤں کی اور سخاوت کے بادشاہ حاتم تائی کے دیس میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جدید عرب کے موری سے اعلیٰ مانے جاتے ہیں۔ آپ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایتی صحیفوں کے ساتھ مضبوط شریعت لے کر تشریف لائے۔ آپ کا زمانہ 2000 قبل مسیح یعنی آج سے 4000 سال قبل کا مانا جاتا ہے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے باقاعدہ مہمان نوازی اور مسافروں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا۔ آپ اللہ کے دوست یعنی خلیل اللہ اس لیے بھی قرار پائے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ آپ کے اس احسن عمل کو آپ کی نسل نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کچھ ہی عرصے میں میزبانی عرب کا شیوا اور ثقافت بن گئی۔ روز محشر جب تمام بنی آدم میدان حشر میں برہنہ ہوں گے تو اسی مہمان نوازی کی وجہ سے سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم کو پہنائے جائیں گے۔ ہزاروں سال پہلے عرب کے صحراؤں میں اگر کسی مسافر کے پاس کھانا پینا ختم ہو جاتا تو اس کے پاس موجود اشرفی درم و دینار کچھ کام نہ آتا۔ ہزاروں سال کی ارتقاء کے بعد 4 صدی مسیح تک میزبانی یا مسافر کا احساس و خیال ایک احسن عمل بن چکا تھا۔ یہ عطیہ خدائی تھا جو کچھ حساس ضلعوں میں خدا خود ڈالتا اور وہ اس راہ پر لگ جاتے۔ سن 400 عیسوی کے زمانے میں عظیم کہتانی قبیلہ بنو تے یمن سے آ کر نجد میں آباد ہو گیا۔ چونکہ یہ لوگ شجاعت میں یکتا تھے اس لیے چند برسوں میں یہ مشہور اور نامور ہو گئے۔ یہ قبیلہ فطری طور پر فیاض اور نیک نواز تھا۔ اسی قبیلے بنو تے میں سن 490 کے زمانے میں حاتم تائی پیدا ہوا۔ حاتم کا باپ عبداللہ بھی بڑا فیاض اور سخی تھا۔ حاتم کی ماں ہر حال میں سائل کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ حاتم کا دادا بھی اپنے وقت میں مسافروں اور مہمانوں کی خوب ضیافت کرتا تھا۔ ایسے لوگوں میں ہی پرورش پا کر حاتم بڑا ہوا، گویا سخاوت اس کی گھٹی میں تھی۔ عام طور پر یہ اہل جہاں حاتم کو صرف ایک سخی کے طور پر جانتے ہیں، در حقیقت وہ ایک دلیر سپاہی اور دور جاہلیہ کا بڑا عربی شاعر بھی تھا۔ حاتم کا دیوان ذوق اللہ حسون نے سن 1876 میں جرمنی سے پہلی بار شائع کروایا۔ ورثے میں ملی سخاوت اور شجاعت کو لے کر حاتم نے فیاضی کے بڑے کام کیے۔ وہ رجب کے چاند نظر آنے پر روز 30 اونٹ ذبح کراتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حاتم کے اپنے باغ اور زمینیں تھی مگر وہ سخاوت اپنے توکل اللہ پر کرتا اور سائل یا مسافر اور مظلوم کے سوال پر اپنی جیب کی آخری اشرفی تک دے دیا کرتا تھا۔ سن 550 کے زمانے میں حاتم کی شہرت اپنی بلندیوں پر تھی۔ نجد کا پہاڑی علاقہ عرب کے درمیان تھا، یوں اس کی سخاوت کے چرچے چاروں طرف پھیل گئے۔ اسی زمانے میں حاتم کے پاس ایک سفید عربی گھوڑا تھا جسے وہ خود استعمال کرتا۔ یہ گھوڑا حاتم کو بڑا ہی عزیز تھا۔ حاتم کی مقبولیت قصر روم تک پہنچی تو اس نے حاتم کی سخاوت کو آزمانے کے لیے اپنے خاص 7 آدمی مسافر کے روپ میں حاتم کے پاس بھیجے۔ جب یہ لوگ حاتم کے پاس آئے تو کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ حاتم ان مسافروں کے کھانے کا بندوبست کرنے میں لگ گیا اور گوشت کے کباب بنا کر کھلائے۔ کھانے کے بعد کیسر کے خاص لوگ جو مسافر بنے ہوئے تھے انہوں نے حاتم سے کہا، ہمیں آپ کا وہ عربی گھوڑا چاہیے۔ اس پر حاتم چپ شرمندہ ہو گیا اور بولا کہ وہ گھوڑا تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب آپ لوگ آئے تو کھانے کا کوئی مناسب انتظام نہ تھا۔ میں نے وہی گھوڑا ذبح کر کے اس کے کباب آپ لوگوں کو کھلا دیے۔ ایک بار کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کے کھانے کے لیے حاتم سے خالی پتیلے اور دیگیں مانگی تو حاتم نے کھانے اور سالن سے بھر کر یہ چیزیں اس کے گھر پہنچا دی۔ وہ بولا، میں نے خالی برتن مانگے تھے۔ حاتم نے کہا،
تم نے اپنی ضرورت دیکھ کر مانگے، جبکہ میری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ خالی برتن تم تک پہنچاتا۔ ابن عربی کے مطابق حاتم قسمت کا دھنی تھا، جب وہ جوئے کی بازی لگاتا تو وہی جیتتا، جنگ کرتا تو فتح یاب ہوتا، مقابلہ کرتا تو ہمیشہ بازی لے جاتا۔ حاتم کا انتقال سن 578 عیسوی میں ہوا۔ حاتم نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کا نام نوار، دوسری یمن کی بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت غفرس تھی۔ حاتم کے 3 بچے بتائے جاتے ہیں۔ طلوع اسلام کے وقت حاتم کی بیٹی صفانہ قیدی بن کر مدینے آئی تو رسول خدا سے بولی، میں حاتم کی بیٹی ہوں، میرا باپ قیدیوں کو رہا کراتا، مسافروں کی مہمان نوازی کرتا، پریشان کی پریشانی دور کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ضرورت مندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ آپ نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے۔ پھر ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا باپ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ بعد میں قبیلہ طے نے اسلام قبول کیا۔ حاتم کے بیٹے کا قبول اسلام بھی ایک زرعی واقعہ ہے۔ کنفرم کلیکشن عدی بن حاتم کے حوالے سے اس کے اسلام لانے کا قصہ کسی اگلی ویڈیو میں بیان کرے گی۔ حاتم کے مرنے کے بعد عربی ادب میں اس کے نام کو استعمال کیا گیا۔ قصے کہانیوں میں حاتم کا کردار ایک ہیرو، ایک مافوق الفطرت انسان کے طور پہ بتایا گیا۔ یہی ادب بعد میں ایران میں فارسی اور پھر بر صغیر میں اردو زبان میں منتقل ہوا۔ نصف صدی پہلے تک بچوں کے ادب میں جہاں ٹارزن، ڈریکولا، امرو عیار، عمران سیریز، ملا نصر الدین، علی بابا 40 چور، سامری جادوگر اور چلاک خرگوش کی کہانیاں پڑھی جاتی تھی، وہاں حاتم کے 7 سوال اور اس کو حل کرنے کے قصے بھی مشہور تھے۔ حاتم کو فلم کے پردے پر بھی پیش کیا گیا۔ سن 60 کی دہائی میں لالا سدھیر حاتم نامی فلم میں حاتم کا کردار ادا کیا، مگر جو شہرت 80 کی دہائی میں بننے والی بھارتی فلم حاتم تائی کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ جتندر نے اس میں حاتم کا لافانی کردار نبھایا، جسے کل کے بچے اور آج کے بڑے کبھی بھول نہ پائے۔ دوستو، انسان کا کام پیارا ہوتا ہے، اس کا نام نہیں۔ حاتم آج 1500 سال بعد بھی اپنی سخاوت کی بدولت ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے اور یقیناً کل بھی رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی کسی دکھی آنکھ کے آنسو کو سکھانے کی ہوا بنا دے، آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔